بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب جو ہے وہ کل ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس میں درود پاک سے متعلق کچھ واقعات اور اس کے کچھ فوائد یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ کل ہم نے بات کی تھی اس وبائی بیماری کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اور اس وبائی بیماری کے وزن کی اور اس سے بچنے کی تدابیر کی۔ آج ایک درود شریف جو ہے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ اس درود پاک کے پڑھنے سے آدمی جو ہے وبائی بیماریوں سے، طاعون سے، ہیضے سے محفوظ رہتا ہے۔ تو مضمون یہ ہے، مواہب لدنیہ میں تفسیر قشیری یا قشیری سے نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم وزن ہو جائیں گی، وزن کم ہو جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ سر انگشت کے برابر نکال کر میزان میں رکھ دیں گے۔ سر انگشت کا مطلب ہے یہ انگلی کا ایک حصہ، انگلی کا ایک سرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے ایک سرے کے برابر پرچہ نکال کر دیں گے اور اس کو میزان میں رکھ دیں گے، جس سے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ وہ مومن کہے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کون ہیں؟ آپ کی صورت اور سیرت کیسی اچھی ہے؟ آپ فرمائیں گے، میں تیرا نبی ہوں، اور یہ درود ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، اور یہ درود ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے تیری حاجت کے وقت اس کو ادا کر دیا۔ حسن حسین کے حاشیے میں یہ واقعہ لکھا، یہ بات لکھی ہے۔ نمبر 2، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی اور خلیفہ راشد ہیں۔ شام سے مدینہ منورہ کو خاص قاصد بھیجتے تھے۔ ملک شام سے مدینہ منورہ جو ہے پرسنلی لوگ بھیجتے تھے کہ ان کی طرف سے روضہ شریف پر حاضر ہو کر سلام عرض کریں۔ یہ بھی حسن حسین کے حاشیے پر لکھا ہے اور فتح القدیر کے حوالے سے وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ روضۃ الاحباب میں امام اسماعیل ابن ابراہیم مزنی سے، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہے، نقل کیا ہے کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ شاگرد نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا، وہ بولے کہ مجھے بخش دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ مجھ کو تعظیم اور احترام کے ساتھ بہشت میں لے جایا جائے۔ تعظیم کے ساتھ کہاں لے جایا جائے؟ جنت میں لے جایا جائے، اور یہ سب برکت ایک درود کی ہے جس کو میں پڑھا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون سا درود ہے؟ تو فرمایا کہ وہ درود یہ ہے، اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ بہت چھوٹا سا اور آسان درود ہے، اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب جب یاد کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، اور جب جب یاد کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کیا ہو جائیں؟ غافل ہو جائیں۔ تو جب یاد کریں لوگ تب بھی آپ رحمت نازل فرمائیے، اور جب یاد نہ کریں تب بھی آپ رحمت نازل فرمائیے۔ پتہ چلا یوں کہہ رہے ہیں ہم، اے اللہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت دن اور رات، اندھیرے اور اجالے، ہر وقت ہر موسم جو ہے وہ تو رحمت نازل فرما۔ نمبر 4، تو اس کا اہتمام کریں بھائی، مختصر درود ہے، پڑھو، ذرا پڑھو ایک مرتبہ، اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ چلیے اگلا درود جو آج کا موضوع ہے ہمارا، مناہج الحسنات ابن فاکہانی کی کتاب فجر منیر سے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ شیخ صالح موسیٰ ضریر جو نابینا تھے، انہوں نے اپنا گزرا ہوا قصہ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جہاز میں تھا اور وہ جہاز ڈوبنے لگا۔ اس وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور کچھ غنودگی سی ہوئی، اونگ سی آ گئی،
اسی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ درود تعلیم فرما کر ارشاد فرمایا کہ جہاز والے اس کو 1000 مرتبہ پڑھ لیں. جہاز والوں سے کہو وہ کیا کریں، اس کو 1000 مرتبہ پڑھ لیں. فرماتے ہیں کہ ابھی 300 پر ہی نوبت پہنچی تھی کہ جہاز نے ڈوبنے سے نجات پا لی، جہاز ڈوبنے سے بچ گیا. ہاں 300 ہی پورا ہوا تھا کہ جہاز کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. درود کیا ہے؟ درود یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یہ والا آل سیدنا محمد میں نے بڑھا دیا ہے، میں اسی طرح پڑھتا ہوں اس لیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات. ہے نا، اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے سردار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمت جو نجات دے دے ہمیں ساری آفتوں اور سارے ڈر کے مقامات سے، ساری ڈر کی چیزوں سے ہمیں کیا کر دے، نجات عطا فرما دے. وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ، اور وہ درود اور رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس کے ذریعے سے آپ ہماری ساری حاجتیں پوری فرماتے ہیں. وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُونَا بِهَا مِن جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، اور آپ پاک کر دیتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں ساری غلطیوں اور کوتاہیوں سے. وَتَرْفَعُونَا بِهَا أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، اور آپ جو ہے اس کے ذریعے سے بڑے درجات اٹھاتے ہیں، درجات کو بلند فرماتے ہیں. وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَایَاتِ، اور اسی درود پاک کے ذریعے سے آپ ہمیں ہماری انتہائی مقاصد تک پہنچاتے ہیں، ہر قسم کی خیر سے، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. اور بعض اس میں انکا علی کل شیء قدیر بھی لکھا ہے، بعد البمات کے بعد انکا علی کل شیء قدیر. حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اس درود شریف کا بکثرت پڑھنا، اس درود شریف کا بکثرت پڑھنا اور مکان میں لکھ کر چسپا کر دینا، چپکا دینا، تمام امراض وبائیہ، ہیضہ اور طاعون وغیرہ سے حفاظت کے لیے مفید اور مجرب ہے، اور قلب کو عجیب و غریب اطمینان بخشتا ہے. قلب کو عجیب و غریب اطمینان ملتا ہے. دیکھو یہ جو باتیں میں نے سنائی ہیں، درود شریف کے اپنے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، ہے نا، وہ فضائل پیچھے رہ گئے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ابھی. تو درود شریف کے جو فضائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور اسی طریقے پر وہ درود پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحابہ نے سنے اور صحابہ نے ہمیں بیان کیے اور اس کی فضیلت ہمیں سنائی، ہے نا، وہ ایک مستقل باب ہے. یہ جو فضائل ہیں اور یہ جو درود شریف ہے، یہ اللہ والوں کے الہامی امور میں سے ہیں، اللہ والوں کے الہامی امور میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بعض اللہ کے نیک بندوں پر الہام فرمایا، اور اس کو انہوں نے عمل میں لا کر اس سے فائدہ اٹھایا. تو معمولات جو ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں معمولات ہیں جو مسنون معمولات ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، پڑھا یا کسی کو کرنے کو کہا کہ تم ایسا کرو، ایسے معمولات ہیں. اور کچھ معمولات وہ ہیں کہ جو اللہ والوں نے قرآن کے الفاظ سے یا عربی زبان کے کلمات سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دعا سے اخذ کیے ہیں، اس پر تجربہ کر کے کیا کیا ہے، اخذ کیے. تو یہ فائدہ اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ فائدہ جو ہے حدیث پاک میں موجود ہو تو ہی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. نہیں، ہم نے اس درود میں ہم نے اللہ سے مانگا ہی ہے کہ اے اللہ ایسی رحمت نازل فرما جس رحمت سے میں ہول سے، خوف سے بچ جاؤں، ہے نا، میرے درجات بلند ہو جائیں، میری غلطیاں معاف ہو جائیں، میری مصیبت دور ہو جائے، ہے نا، اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ مجھے معاف کر دیں، وغیرہ وغیرہ. اس لیے جو ہے اس درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے، معمولات اولیاء سمجھ کر، معمولات قرآن سنت سمجھ کر نہیں کہہ رہا، معمولات اولیاء سمجھ کر کہ انہوں نے ایک عمل کیا، اس سے تجربہ کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا. ایسے ہی ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کا ایک معمول جو ہے وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات جہاں لکھے گئے ہیں اس میں بھی لکھا ہے کہ
حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول بھی تھا اور لوگوں کو بتاتے بھی تھے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی بہت زیادہ تکلیف ہے، مشقت ہے، پریشانی ہے، یا کسی بڑی مصیبت میں پھنسا ہے، تو روزانہ درود پاک کو ایک مجلس میں باوضو بیٹھ کر 70 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کثرت سے درود پاک پڑھو گے تو یہ تمہاری ساری مصیبتوں کے لیے اور غموں اور دکھوں کو دور کرنے کے لیے کیا بن جائے گا؟ کافی وافی بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو نفس درود کا بھی یہ فائدہ ہے اور اس درود کا بھی یہی فائدہ ہے، اس لیے اس درود پاک کو اہتمام سے پڑھنا چاہیے، ہے نا۔ اپنے مخصوص اوقات میں کچھ نہ کچھ مقدار جو ہے اس کی پڑھتے رہنا چاہیے۔ کچھ وقت ہو سکے آدمی تو اپنے کسی مخصوص کام کے لیے پڑھنا چاہے تو 40 دن، 50 دن، 60 دن، جتنی ہمت ہو 70 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اور اس کے بعد اس درود پاک کا ایک معمول بنا لے کہ کچھ متعین مقدار جو ہے وہ روزانہ پڑھ لیا کرے اپنے کاموں کو اور اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کر۔ تو اس سے جو ہے دل کا سکون حاصل ہوگا، دل کا، قلب کا سکون، اطمینان۔ اور آج جیسے حالات میں جو کیفیت ہے انسانوں کے دلوں کی اور دماغ کی، وہ بہت بری ہے۔ آج کے جو حالات ہیں، ان حالات میں انسانوں کے دماغ اور ان کے دل کی بری کیفیت ہے۔ جب یہ وبا ختم ہو جائے گی نا، تو سب سے زیادہ جو لوگ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے وہ ہوں گے جو دماغ کے مریض ہیں، ٹینشن کے، ہے نا۔ کیا ہو رہا ہے؟ بیمار ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا آدمی، لیکن ڈر رہا ہے موت سے۔ اب ایک آدمی کو موت سے ڈراؤ گے تو دماغی بیماری پیدا نہیں ہو جائے گی، اس کو نیند نہیں آئے گی، ہے نا، اس کو ٹینشن ہو جائے گا، ہے نا۔ پھر کاروبار بند ہے تو کسی کو کاروبار کی مشقت ہو جائے گی، ہے نا۔ کاروبار بند ہے جس کی وجہ سے نوکری چلی جائے گی تو بہت ساروں کو تو مال کی آمد کا رک جانا اور نوکری کا چلے جانا، یہ آدمی کے لیے کتنی بڑی ذہنی الجھن کی بات ہے۔ تو کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، ہے نا، لوگوں کی ملازمتیں جا رہی ہیں، لوگ بیماری سے ڈرے ہوئے ہیں، لوگ اس بیماری کے بعد ہونے والی موت سے ڈرے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کا اثر کائے پر پڑے گا؟ آدمی کے دل اور دماغ پر۔ تو اس دل اور دماغ کو اگر طاقت پہنچانی ہے، اور اس دل اور دماغ کو قوت پہنچانی ہے، دل کو سکون پہنچانا ہے، دماغ کو طاقت پہنچانی ہے، اور جسم کو اور دل دماغ کو تر و تازہ رکھنا ہے، تو اس درود پاک کا اہتمام شروع کر دو۔ دل اور دماغ کو، جسم کو تر و تازہ رکھنا ہے نا، اور ساری مشکلوں سے، پریشانیوں سے آزاد رکھنا ہے نا، مالی پریشانیوں سے، جانی پریشانیوں سے، ہے نا، بیماریوں سے۔ تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ بھئی اس درود کو کثرت سے پڑھ لو، اس درود پاک کو روزانہ کیا کرو؟ کثرت سے پڑھ لو۔ ہو سکے تو میں تو کہوں گا اس وقت ہر آدمی فری ہے، 70 مرتبہ صبح پڑھ لے، 70 مرتبہ شام کو پڑھ لے۔ صبح پڑھ لے گا دن اچھا چلا جائے گا، اور رات کو پڑھ لے گا آرام سے، سکون سے اس کو نیند آئے گی، اور ذہنی ساری مشقتیں اور ٹینشن اور بدخوابی یا بے خوابی، ہے نا، اور برے خواب اور جو ہے ڈراؤنی چیزیں جو لوگوں کو آج کل نظر آ رہی ہیں، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے پریشان ہے، ہے نا، موت کا ڈر لگا ہے، بیماری کا ڈر لگا ہے، خود بیمار ہو جائیں تو گھر والوں کے لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ میں تو جو ہے اسپتال جاؤں گا، میرے گھر والوں کو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے، کیا کریں گے، ہے نا، اور پھر نوکری کا اور ملازمت کا اور جو ہے کاروبار کا خوف۔ تو اس کو کیا کر لینا چاہیے ہمیں؟ اس کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ میں سارے لوگوں سے جن تک میری بات پہنچ رہی ہے، میں آپ سے اس کی درخواست کروں گا کہ اس کو معمول بنا لیجئے۔ آپ کم از کم 70 مرتبہ صبح اور 70 مرتبہ شام میں پڑھ لیں۔ 70 مرتبہ پڑھنے میں 20 منٹ لگتی ہے، 20 سے 25 منٹ لگتی ہے۔ تو 20-25 منٹ آپ صبح پڑھ لو، 20-25 منٹ لگے گی شام میں پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو صحت عطا فرمائے، تندرستی نصیب فرمائے، ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کثرت سے پڑھنا اور گھر میں اس کو چسپاں کر دینا۔ تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ اس کو کسی سے لکھوا کر کے یا نیٹ پر جا کر درود تنجینا کے نام سے آپ لکھیے، تو جو ہے وہ آ جائے گا، اس کو جو ہے آپ پرنٹ کر لو، پرنٹ کر کر اپنے گھروں میں اس کو چپکا بھی دو۔ اس سے بھی آپ کو فائدہ یقیناً ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں
اس وبائی بیماری کے ایام کی ہر تکلیف اور پریشانی سے، جانی ہو یا مالی ہو یا جسمانی ہو، سب سے اللہ ہماری، ہمارے گھر والوں کی، بھائی بہنوں کی، خاندان والوں کی، متعلقین کی، رشتہ داروں کی، اور ہمارے وہ احباب جو کسی وجہ سے اس کی لپیٹ میں آ کر بیماری میں مبتلا ہیں، ان سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اسپتالوں میں ہیں، اپنے گھروں پر ہیں، ان کے اہل و عیال میں کوئی بیمار ہے، اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا